ایمان یہ ہے، رب کعبہ کی قسم، ہمارا ڈالر، ہمارا پاؤنڈ، ہمارا ٹکا ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتا، ہمارا رب لے کر جاتا ہے۔ ٹکا کی کیا حیثیت ہے؟ ٹکا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو آج ہے کل نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ شاید اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ مکہ میں ہے بیت اللہ؟ دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کس نے دیکھا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کون کون گئے ہیں عمرہ پر، حج پر؟ اچھا تھوڑے تھوڑے ہاتھ آ رہے ہیں۔ اچھا ارادہ کس کا ہے جانے کا بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ کچھ حضرات کی تو چیخیں نکلی ہیں، لیکن زیادہ تر نے ایک ہی ہاتھ کھڑا کیا ہے، وہ بھی لگتا ہے سردی سے پورا ہاتھ نہیں اوپر کیا۔ میں نے رات میں تھا، وہ کون سی جگہ تھی مولانا؟ موشخیری میں۔ وہاں بھی میں نے یہ واقعہ سنایا، چلو آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ میں پاکستان میں ایک علاقہ ہے سندھ میں، وہاں بیان کر رہا تھا، تو بیان کرتے کرتے میں نے لوگوں سے پوچھا، ایک واقعہ آ گیا کہ آپ میں متزوج کون کون ہیں، شادی شدہ کون کون ہیں؟ تو بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ میں بھی کوئی ہے جس نے شادی کی ہوئی ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ اللہ اکبر، اتنے سارے مجرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ نہیں صحیح بتاؤ، واقعی کم شادی والے بیٹھے ہیں یا بیوی کے ڈر سے ہاتھ اٹھا نہیں رہے؟ میں نے وہاں پوچھا بہت آپ میں بھی ہیں نا شادی شدہ؟ اوپر والے کچھ آدھا ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس مجمع میں بہت سارے دوستوں نے ہاتھ اوپر کر دیے۔ دور کرسی پہ ایک نوجوان تھا، کرسی سے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر۔ میں نے کہا بیٹا آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ، ہم تو ایک شادی پوری کر لیں بڑی بات ہے، آپ جوانی میں دو شادیاں کی ہوئی، دو ہاتھ اٹھائے تھے۔ کہنے لگا نہیں شاہ صاحب، دو کہاں، ابھی تو ایک بھی نہیں ہوئی۔ اور میں نے کہا ظالم، پھر دو ہاتھ کیوں اٹھائے ہو، وہ بھی کھڑے ہو کر؟ کہنے لگا جی شادی ہوئی تو نہیں ہے لیکن شوق بڑا ہے۔ آپ کا بھی مکہ جانے کا شوق میں نے دیکھ لیا بھائی، ایک ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے سردی میں کپ کپا رہا ہے۔ اور آج آپ کو اندر کی بات بتا دوں، اندر کی بات بتا دوں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں حج پہ جائیں، عمرہ پر جائیں، مولانا مفتی صاحب، تو ہماری نظر وہاں جانے کے بجائے ہم سوچتے ہیں ریال تو ہے نہیں، حج پہ کیسے جائیں؟ ہم سوچتے ہیں ڈالر تو ہے نہیں، عمرے پر کیسے جائیں؟ ہم تو سوچتے ہیں ٹکا ہے نہیں، سعودیہ کیسے جائیں؟ اور میرا ایمان یہ ہے، رب کعبہ کی قسم، ہمارا ڈالر، ہمارا پاؤنڈ، ہمارا ٹکا ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتا، ہمارا رب لے کر جاتا ہے۔ ٹکا کی کیا حیثیت ہے؟ ٹکا کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو آج ہے کل نہیں۔ مولانا 10 روپے دو۔ یہ کیا ہے؟
اللہ کرے کہ اللہ اس کو زبان دے تو آپ کو بتائے گا اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے۔ اگر یہ وفادار ہوتا، اگر یہ وفادار ہوتا تو بادشاہوں کے سوا کسی کے پاس نہ ہوتا، لیکن اللہ کی قسم برے کردار کی عورت اتنے بستر تبدیل نہیں کرتی جتنا یہ جیبیں تبدیل کرتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت کہ یہ ہمیں عمرہ کروائے، اس کی کیا طاقت کہ یہ ہمیں حج پر لے جائے۔ آؤ تمہیں بتاؤں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا سنایا۔ فرمایا بود مورے ہوس داش کے در کا برسد، بود مورے ہوس داش کے در کا برسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگار رسید۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کا واقعہ بیان فرمایا۔ کس کا بھائی؟ چیونٹی کو کیا کہتے ہو؟ بس ٹھیک ہے۔ ایک چیونٹی کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک چیونٹی نے اللہ سے دعا کی، رب العالمین میرا دل چاہتا ہے کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، دیوانی ہو کر بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤں اور پھر زندہ واپس نہ آؤں، کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر شہید ہو جاؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین چھوٹی سی پپلی کا ہونا، راستے میں دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، میں کیسے پہنچ سکوں گی، چھوٹی سی ہوں نا۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے۔ تیرا کام تھا دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ تیرا کام تھا مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا۔ تو نے اپنا کام کیا ہے، اب میں اپنا کام کروں گا۔ اللہ نے ایک کبوتر کی ڈیوٹی لگا دی، جاؤ کبوتر میری چیونٹی کے پاس جاؤ، جا کر اس کے قریب بیٹھ جاؤ۔ کبوتر اڑتا ہوا آیا، چیونٹی کے قریب بیٹھ گیا۔ رب العالمین نے چیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا پیاری چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بنے گا۔ ڈھاکہ والو تم بتاؤ چیونٹی کو پاسپورٹ کی ضرورت تھی کہ نہیں؟ نہیں، آہستہ کہہ رہے ہو نا، پھر وہی ٹاکے والی بات آ گئی نا، وہ یقین نہیں آ رہا دل میں۔ میں چاہتا ہوں اتنا اونچا نہیں کہو کہ غیر اللہ سے ہونے کا یقین اللہ دل سے باہر نکال دے۔ پاسپورٹ کی ضرورت اور اونچا زورے بولو، ویزے کی ضرورت، ٹاکے کی ضرورت، ریال کی ضرورت، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی تیری آرزو مجھے پسند آ گئی، راستے بھی میں بناؤں گا، اسباب بھی میں بناؤں گا، حالات بھی میں بناؤں گا، جہاز بھی میں نے بھیج دیا، بیٹھ جا کبوتر کے پاؤں پر۔ وہ چیونٹی اللہ کے حکم سے کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر چیونٹی کو لے کر اڑنا شروع ہو گیا۔ اڑتے اڑتے دریاؤں کو کراس کیا، جنگلات سے گزر گیا، پہاڑوں کو عبور کیا، سمندروں کو سر کیا اور سیدھا مکہ پہنچا، بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا۔ حق تعالی نے فرمایا پیاری پپلی کا چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ اللہ جو چیونٹیوں کو لے جا سکتا ہے وہ محمد کے امتیوں کو بھی لے جا سکتا ہے۔ مانگا کرو کبھی رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر، کبھی سجدے میں سر رکھ کے رویا کرو خوب۔ میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں صفا مروہ ہے، یا اس لیے کہ وہاں بیر زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، غار ثور ہے، غار حرا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا نا نا،
لا اقسم بہذل بلد، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں اپنا محبوب محمد چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے نا کہ محبوب جن گلیوں میں گزرتا ہے ان گلیوں کو اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے، لیکن محبوب ہونے کے باوجود رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ محبوباً اگر میری ذات اور صفات میں کسی کی شرکت کو گوارا کر لیا تو نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور یاد رکھنا ڈھاکہ کے روشن ضمیروں، یہی قانون اللہ نے میرے لیے بھی بنایا، تمہارے لیے بھی بنایا، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے یہی ضابطہ بنایا۔ فرمایا قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، رب العالمین نے فرمایا ساری انسانیت کے لیے قانون بتا رہا ہوں۔ یا اللہ کیا قانون؟ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کا سجدہ نہ کرنا، کسی اور سے مدد نہ مانگنا۔ تم سب کا معبود کون ہے؟ اچھا یہ آواز ابھی کم ہے آپ کی، میں تو سمجھا تھا بہت محنت کی میں نے، تھکا ہوا بھی ہوں، اب تو کھڑا ہو گیا ہوں آپ کی خدمت میں سبق سنانے کے لیے۔ میں سوچ رہا تھا اب آپ کے ایمان کا لیول اتنا اونچا آ گیا ہے کہ آپ اللہ کو اتنے جذبے سے پکارو گے کہ پورے علاقے میں توحید کی خوشبو پھیل جائے۔ میں تو سمجھ رہا تھا آپ اللہ کا نام اتنا اونچا لیں گے کہ عرش معلا تک آپ کی آواز چلی جائے گی۔ اس لیے ایک دفعہ پھر پوچھتا ہوں آپ سے، فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ بنگلہ دیش والوں کٹنا پڑے تو کٹ جانا، گولیاں کھانی پڑے تو کھا لینا، بموں کا سامنا کرنا پڑے تو کر لینا، آگ میں جلنا پڑے تو جل جانا، لیکن یاد رکھنا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ کل کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، سب کچھ جاننے والا کون؟ اولاد عطا کرنے والا کون؟ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ اور اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون؟ قربان جاؤں عزیز دوستوں، میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم اللہ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی عبادت کرے۔ ہمارا اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ کوئی ذات میں اللہ جیسا، نہ کوئی صفات میں اللہ جیسا۔ اس کی معافی کا انداز تو دیکھو، ماں باپ ناراض ہو جائیں اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے، اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک بیٹا معافی نہ مانگے، اور اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک بیٹا کسی کی سفارش نہ لے کر آئے، عدالت ناراض ہو جائے راضی نہیں ہوتے۔ لیکن قربان جاؤں اپنے اللہ کی رحمت پر، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد جب کوئی بندہ ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دینا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آ جانا، میں تو تیرے انتظار میں تھا، تو نے آنے میں دیر کی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں۔
ہمارے اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس لیے عزیز دوستو یاد وعدہ کیجئے مجھ سے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانیں گے انشاءاللہ. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ ساری زندگی کلمہ توحید سے وفا کریں گے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. انشاءاللہ مرتے دم تک خود بھی توحید پر قائم رہیں گے اور اپنی اولاد کو بھی لا الہ لا الہ اس سے ہٹنے نہیں پائیں گے. اسی پر جیئیں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ. وما علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں. ہم میں سے کوئی ولی نہیں بیٹھا، ہم میں سے کوئی متقی نہیں بیٹھا. رات کے 12 ہو رہے اللہ، آدھی رات ہو گئی اور ہمارا ایمان ہے تو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر موجود ہے. تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں سن رہا ہے، تو ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، تو ہماری سوچ کے لہروں کو جانتا ہے. تیرے سے کچھ چھپا ہوا نہیں اللہ. نہ ہمارے پاس اخلاص ہے، نہ للہیت ہے. سر سے پاؤں تک ہم ریاکاری میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ. اللہ کریم رات کے آدھے حصے میں ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. آئندہ کے لیے ہر گناہ سے حفاظت فرما، ہر نافرمانی سے محفوظ فرما. اے اللہ اتنا عظیم مجمع ہے، اتنی کثیر تعداد ہے، طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، مفتیان کرام بھی ہیں، مشائخ عظام بھی ہیں، عوام الناس بھی ہے اور سفید بالوں والے بوڑھے بھی بیٹھے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے. تیرے محبوب نے فرمایا جب کوئی بوڑھا آدمی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ خالی واپس بھیج دے. تو یا اللہ کسی کی آمین تجھے اچھی لگتی ہوگی تو اس کی برکت سے ہماری بھی قبول فرما دے. اے اللہ کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما. جتنے اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے بالخصوص ہمارے والدین، اساتذہ کرام، عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، بھائی بہنیں، بچے بچیاں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ملک بنگلہ دیش کو ہمیشہ کے لیے پائندگی عطا فرما. اے اللہ اس کو ترقی عطا فرما، اس کو دیانتدار حکمران نصیب فرما. اے اللہ یہاں کی عوام کو آپس کی محبت نصیب فرما. اے اللہ دینی جذبوں میں ترقی نصیب فرما. یہاں موجود مدارس میں اضافہ فرما. اے اللہ مدارس میں روحانی ترقی عطا فرما. جن مدارس میں ضروریات ہیں غیب سے پوری فرما. اے اللہ ہم تیرے دین کے خادم ہیں، تو ہمیں کسی اور کی خدمت میں نہ لگا، کسی اور کی منت میں نہ لگا. ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے آنسو بہاتے ہیں. اے اللہ ہمارے اداروں کے مدارس کے جتنے تقاضے ہیں غیب سے پورے فرما دے. اپنے بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما دے. ہمیں کسی کے پاس جانا نہ پڑے یا اللہ، ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے یا اللہ. ہم نہیں مانگیں گے کسی سے یا اللہ. ہماری ساری ضرورت تیرے سامنے. ہمارا معبود بھی تو، ہمارا مالک بھی تو، ہمارا خالق بھی تو، ہمارا رازق بھی تو، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی تو. اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما. اے اللہ جو زمین کی ضرورت ہے غیب سے اس کے لیے اسباب مہیا فرما. یہاں پڑھنے والے طلباء کو قبول فرما، علماء کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما. سارے عالم میں ہدایت کے لیے ان کو قبول فرما لے. اے اللہ کریم اور بھی جتنے مدارس ہیں، جتنے طلباء ہیں، اے اللہ سب کو روحانی اور علمی ترقی عطا فرما. جتنے اکابر یہاں علماء موجود ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرما. اے اللہ ہم پہلے یتیم ہو چکے ہیں، بڑے بڑے علماء سارے جا چکے ہیں اللہ، اب تو بس کتابوں میں نام ہی رہ گئے اللہ. اے اللہ یہ جو موجود ہے علماء یہ تیرا انعام ہے ہمارے اوپر، ان سے ہمیں محروم نہ کرنا، ان سے ہمیں محروم نہ کرنا. اے اللہ ہمیں ان سے محبت نصیب فرما، ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرما.
فرما. ہمارے مفتی مرتضیٰ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما, ان کی محنتوں میں, ان کی کاوشوں میں, ان کے اخلاص میں, ان کی تہجد میں, ان کی دعاؤں میں اے اللہ برکتیں عطا فرما. اے اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے ان میں جو ضرورت مند ہے, اگر مقروض ہے اس کا قرض ادا کروا, کوئی بے روزگار ہے اس کی روزگار کی سبیل بنا, کوئی غریب ہے اے اللہ اس کے لیے رزق حلال بے شمار عطا فرما. اے اللہ طلبہ بیٹھے ہیں, کئی غریب ہوں گے, کئی یتیم ہوں گے, کئی مساکین ہوں گے, تیرے مہمان ہیں, ہمیں تو کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ تیرے رسول کے مہمان ہیں, اللہ ان کی ضروریات خود ہی پوری فرما دے. اللہ ان کو عزت کی زندگی عطا فرما, ان کو بے شمار رزق حلال عطا فرما, ان کو علماء کی آنکھوں کا سرما بنا, ان کو عوام کی آنکھوں کا نور بنا. اے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.